تراویح کی حقیقت اصل میں ہے کیا؟ یہ تراویح جو پڑھی جاتی ہے، عام یہ خیال کیا جاتا ہے کہ علیحدہ سے کوئی عبادت ہے جو رمضانوں میں اسپیسیفک ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تہجد ہی کی عبادت ہے، اس کو اس طرح سے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دوسری بات ہی ٹھیک ہے، تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز آپ پر لازم کر دی گئی تھی۔ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی آپ رات کے وقت تہجد کا اہتمام کریں، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ پیغمبر پر یہ لازم تھی؟ یہ لازم تھی۔ ٹھیک، قرآن مجید نے سورہ مزمل میں بھی اسی کی تاکید کی ہے، ٹھیک ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ رات کے وقت اٹھیں اور اس نماز کا اہتمام کریں۔ یہ بتایا ہے کہ یہ کیوں آپ پر لازم کی گئی ہے، یعنی یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کر دی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر جس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے لحاظ سے گویا ان پر ایک زائد نماز لازم کی گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ان کو 6 نمازیں پڑھنا ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے، یعنی رات کے وقت اٹھتے تھے، تہجد کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم لوگوں کے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہوتا ہے، یعنی حضور کو دیکھ کر بہت سے دوسرے لوگوں میں بھی شوق پیدا ہوا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ نماز پڑھیں تو آپ کے ساتھ طائفۃ من الذین آمنوا معک، یعنی ایک گروہ اہل ایمان میں سے بھی آپ کے ساتھ اس نماز کا اہتمام کرنے لگ گیا۔ تو انہی میں سے بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہمارے لیے صبح کے وقت اٹھ کر یہ اہتمام کرنا مشکل ہوتا ہے، تہجد کا وقت ظاہر ہے کہ فجر سے پہلے ہوتا ہے، اس میں دقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوچھا گیا کہ ہم یہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کریں، تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، جہاں اعتکاف کے لیے ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا، اس سے باہر نکل کر مسجد میں تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ غالباً کوئی گرمی کا موسم ہوگا یا اس طرح کی کوئی صورت ہوگی، تو لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے آ کے صفیں باندھ لی اور اس طریقے سے پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، اس کا صحیح وقت وہی ہے جو تہجد کا وقت ہے۔ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بعد کے زمانوں میں البتہ اس نے اس روایت کی شکل اختیار کر لی اور اس طریقے سے لوگ اس پڑھنے لگ گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ اچھا، یہ آپ نے فرمایا سیدنا عمر والی بات پہ ذرا مزید ہم چاہیں گے کلیریفیکیشن ہو، لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ جیسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو عشاء کے بعد جو وطر پڑھے جاتے ہیں وہ یہ تہجد ہی ہے؟ یہ تہجد ہی کی نماز ہے، یہ دیکھیے وہی چیز ہے۔ یعنی تہجد کی نماز کے بارے میں چونکہ قانون یہ ہے کہ وہ طاق پڑھی جائے گی، اچھا، یعنی یہ جفت تعداد میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ 3 رکعتیں ہوں گی، 5 ہوں گی، 7 ہوں گی، 9 ہوں گی، 11 ہوں گی یا اس سے زیادہ، یعنی جب بھی پڑھی جائے گی طاق عدد میں پڑھی جائے گی۔ اچھا، تو کم سے کم 3 رکعتیں، یہ وہی 3 رکعتیں ہیں جو عام طور پر ہمارے یہاں عشاء کے بعد لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ تہجد ہی کی نماز ہے۔ عام لوگوں کی سہولت کے لیے کم سے کم رکعتیں ہمارے علماء نے ساتھ شامل کر دی ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو تہجد کی نماز ظاہر ہے کہ رمضان میں آدمی کا اور بھی شوق ہوتا ہے کہ وہ پڑھے۔ رمضان میں اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اور اس طریقے سے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ جس طرح ہم باقی نیکیوں کے بارے میں رمضان میں زیادہ رغبت محسوس کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں زیادہ اجر ملے گا، ایک طریقے سے بیداری پیدا ہو جاتی ہے، غفلت کم ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نماز سے متعلق بھی ہوئی ہیں۔ تو 5 نمازیں تو لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں، تہجد کی نماز بھی اسی اہتمام سے پڑھنے لگ گئے۔ اب اس نے عشاء کے بعد ایک باقاعدہ نماز کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ اس کو تراویح بھی بہت بعد میں کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے تراویح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، اس وقت قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یعنی تہجد کیا ہے؟ قیام اللیل۔ یہ قیام اللیل کی تعبیر سورہ مزمل سے اخذ کی گئی ہے، قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ وہیں سے یہ تعبیر ہے، اور عام طور پر آپ جب حدیث کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی اس کی تمام روایات قیام اللیل کے تحت ہی لائی جاتی ہیں۔ یعنی یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، رات کی نماز ہے، ہمیشہ طاق پڑھی جاتی ہے۔ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اسے عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی عذر درپیش ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ آج کل لوگ جو گھر پہ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟
گھر پہ تراویح کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ تہجد کی نماز آپ گھر میں پڑھ لیں، بلکہ اس کے پڑھنے کی اصل جگہ گھر ہی ہے. یعنی لوگ اپنی ضرورت کے تحت مسجد میں چلے جاتے تھے، آپ گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں جا کے پڑھیں. مسجد میں ایک روایت ہمارے یہاں قائم ہو گئی ہے، اس میں ایک امام قرآن سناتا ہے، قرآن سننے کا اہتمام ہو جاتا ہے، پابندی سے آپ پڑھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کے لیے ایک امام مقرر کیا تو اگلے دن آ کر اس پر یہی تبصرہ کیا کہ جس کو تم اس وقت ادا کر رہے ہو اس سے وہ وقت بہتر ہے جو اس کے لیے اصلاً مقرر کیا گیا ہے. ٹھیک ٹھیک. جاوید صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب اصلاً یہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تہجد ہی کی نماز ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ پڑھی، لوگوں نے کچھ ایسے گروہ تھے یا کچھ ایسے صحابہ تھے جو آپ کے شوق میں وہ خود بھی پڑھتے تھے، تو پھر یہ جو روایت ہے یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ صرف رمضان کی حد تک ہی تراویح کی شکل میں مخصوص ہو کر کیوں رہ گئی؟ پورا سال ہی تراویح کی کوئی نہ کوئی شکل باقی رہتی، کبھی 8 پڑھتا کوئی، کبھی کوئی 11 پڑھ لیتا، لیکن پورے سال باقی رہتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سال وہ تراویح کی شکل نہیں باقی رہی، وہ 3 رکعت کی جو وتر ہے وہ صرف رہ گئی، اور یہاں پر 20 رکعتیں ہو گئیں. صرف رمضان کے اندر یہ کیوں ہو گیا؟ رمضان میں لوگ خصوصی اہتمام کرتے ہیں، زیادہ عبادت کا شوق ہوتا ہے، لوگ مسجد میں بھی زیادہ جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے یہی صورت ہوتی ہے. یعنی میں نے تو ساری زندگی دیکھا ہے اسی شہر لاہور میں کہ عام حالات میں ہم جب صبح کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتے تھے تو ایک صف زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد رمضان میں جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. تو لوگوں کے اندر فطری طور پر زیادہ رجحان ہوتا ہے رمضان میں نماز پڑھنے کا. تو انہوں نے خیال کیا کہ کم سے کم ہمیں تہجد کا اہتمام اس مہینے میں تو کرنا ہی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز بھی بالکل فطری ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے کہ جو ہمیشہ ہی اس نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو سال کے باقی مہینوں میں بھی وقتاً فوقتاً اس نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے. رمضان میں آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، تو اس میں ایک یہ روایت بھی قائم ہو گئی کہ لوگوں نے، عام لوگوں نے، اصل میں یہ قائم ہی ان لوگوں نے کی ہے روایت کہ جو تہجد کے وقت اٹھنے میں دقت محسوس کر رہے تھے. اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جلیل القدر صحابہ ہیں وہ اس کے اصل وقت ہی پر اس کو پڑھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ خود وہ روایت جس میں سیدنا عمر نے امام مقرر کیا ہے وہ بتا رہی ہے، آپ اس کو پورا کا پورا دیکھیے کہ وہ شریک نہیں ہوئے. یعنی انہوں نے اپنے ہی طریقے پر اس کو جاری رکھا اور یہ تبصرہ بھی کیا کہ وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا اصل وقت وہی ہے. آپ اس وقت اٹھیں گے، آپ خلوت میں یہ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ سے راز و نیاز کریں گے، آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں گے، تو اس میں اصل وہی ہے. تاہم عام آدمی جو اس وقت نہیں اٹھ سکتا، رمضان میں آپ کو سحری وغیرہ کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کچن میں گئے اور آپ نے جا کر آگ جلا لی، بڑا اہتمام کرنا پڑتا تھا. تو اس وجہ سے لوگوں نے اگر اس کو عشاء کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک رخصت اور سہولت کا معاملہ ہے. لیکن اب وہی اصل بن گیا، اور ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگوں کو علمی طور پر جب یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی تو وہ اس طرح کا معاملہ کر ڈالتے ہیں. یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے.